رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ احادیث نبویہ کے بارے میں نے ایک بات اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ احادیث کس پس منظر میں اور کس سے مخاطب ہو کر کہی گئی، ان کو اگر ہم پیش نظر نہ رکھیں اور کسی ایک حدیث کے اوپر اپنی نگاہ جما کر سارا کا سارا معاملہ اسی سے اخذ کرے تو معاملہ غلط ہو جائے گا، بات جو ہے گمراہی تک لے جائے گی۔ مثلا ہم تفسیر سے پڑھ چکے ہیں ایمان اور اسلام کی بحث میں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب اگر صرف اس حدیث کو آپ لے لیں تو گویا کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری نہ رہا، کوئی عمل ضروری نہ رہا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب بعض حدیث میں آ گیا کہ من قال لا الہ الا اللہ خلوصا من القلب اخلاصا من القلب، اب ایک شرط عائد ہو گئی۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے خلوص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس کے سارے تقاضوں کو مانتا ہے، پورا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 22 ہے یہ 40 نووی کی، اس میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ خاص فرد ہے جو حضور کا مخاطب ہے، اس سے آپ بات کر رہے ہیں اور اس کے احوال سے آپ واقف ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا چونکہ صحابی ہیں، عنہما ہم کہیں، ان سے یہ مروی ہے ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص نے حضور سے ایک سوال کیا اور اس میں کیا کہا، وہ سوال کیا تھا؟ ارأیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور فرمائیں، مجھے بتائیں، اذا صلیت الصلوات المکتوبات، جب میں فرض نمازیں ادا کر دوں، پڑھ لوں، وصمت رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھ دوں، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، اور حلال ہی پر قائم رہوں، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور حرام سے مجتنب رہوں، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْءٍ، اور اس پر میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں، أَدْخُلُ الْجَنَّةَ، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں۔ اب اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو نہ ایمان زیر بحث ہے، نہ جہاد فی سبیل اللہ زیر بحث ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں، بلکہ عبادات میں سے بھی زکوٰۃ بھی خارج ہوئی اور حج بھی خارج ہو گئی، شہادت کی بھی ضرورت نہیں، یقین والے ایمان کی بھی ضرورت۔ یہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر کسی حدیث کو اس طریقے سے آپ جنرلائز کر لیں گے تو وہ گمراہی پر منتج ہو جائے گی۔ اب یہاں یوں سمجھیے کہ حضور کے سامنے ایک معین فرد ہے جو سوال کر رہا ہے، حضور جانتے ہیں وہ صاحب ایمان ہے، وہ کلمہ شہادت جو ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان بھی ہے، حضور تو جانتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ حضور کی نگاہ اس سے تو پوشیدہ نہیں ہے معاملہ، کسی کی باطن جو ہے کیفیت جو ہے وہ بھی آپ پر آیا ہے۔ پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فرض کیجئے کہ نادار شخص ہے جس کے لیے زکوٰۃ اور حج کا سوال ہی نہیں، بالفعل اس کے اوپر نہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اور نہ حج کا امکان ہے، اس لیے کہ وہ من استطاع الیہ سبیلا کی ذیل میں تو نہیں آتا، اس کے پاس تو خرچ کے لیے، راستے کے لیے، زاد راہ کے لیے پیسہ ہی نہیں۔ اب ایسے شخص کے بارے میں وہ جو سوال کر رہا ہے سمجھنا چاہیے کہ وہ سمجھنا کیا چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عبادات کے ضمن میں آیا یہ فرائض اکتفا کر جائیں گے یا ان کے اوپر نوافل کا اضافہ لازمی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور عام طور پر مذہبی مزاج کے لوگوں میں یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ صرف فرائض کو تو وہ سمجھتے کہ بات ہی نہ ہوئی، جب تک وہ نوافل نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ اور اضافہ نہ ہو، جب تک اضافی عبادات نہ ہو، جس میں آپ کو معلوم ہے ایسے بھی صحابہ تھے جو ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے، اور حضور نے روکا ٹوکا ڈانٹا بلکہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر الناس کا میں آپ کو مثال جو ہے کئی مرتبہ دے چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل،
اے عبداللہ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو نماز اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو. اب کیا کہتے ہو حضور کے سامنے؟ ویسے بھی جھوٹ صحابی کیسے بولتا اور حضور کے سامنے؟ تو عرض کیا نعم یا رسول اللہ، ایسا تو ہے. بلا اب لا تفعل، مت کرو ایسا. فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے دوستوں کا حق ہے، تم پر تمہارے آل ملاقات کرنے والوں کے حقوق ہیں. تو اس اعتبار سے جو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، جو ایک اور بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، 3 صحابہ نے حضور کی ازواج مطہرات سے دریافت کیا حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں، یعنی نفلی، اور حضور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں. اب جب ازواج مطہرات نے انہیں صحیح بات بتا دی تو انہیں وہ کم معلوم ہوا کہ یہ ہمارا تو گمان تھا کہ حضور تو کمر جو ہے بستر سے لگاتے ہی نہیں ہوگے اور کوئی دن چھوڑتے نہیں ہوگے جس میں روزہ نہ رکھیں. تقالوہا، انہوں نے قلیل سمجھا اس کو، لیکن پھر اپنے دل کو یہ کہہ کر تھپکی دی کہ ٹھیک ہے حضور تو معصوم ہے، آپ سے نہ کبھی گناہ صادر ہوا نہ ہونے کا امکان، اور اگر امکان ہو بھی تو پہلے ہی اللہ معاف کر چکا. لقد غفر اللہ ذنبک، اللہ تو معاف کر چکا، ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں. ایک نے کہا میں تو پوری رات جو ہے نوافل عطا کروں گا، سوؤں گا نہیں، بالکل قبر اپنی بستر سے نہیں لگاؤں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نادہ نہیں کروں. تیسرے نے کہا میں کبھی شادی بیاہ کے چکر میں نہیں پڑوں گا. یہ کنبہ اور خاندان، یہ جو 100 طرح کے جھمیلے اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگانا مشکل ہو جاتا ہے، میں نہیں کروں گا. حضور کو اطلاع ہوئی، بلایا، ڈانٹا، اور بڑا غیر معمولی انداز تھا آپ کا کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں، لیکن یہ جان لو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، دعویٰ بھی کرتا ہوں. تو جس کو میری سنت پسند نہیں فلیس منی، یہ جان لو میرا طریقہ جو ہے اس طریقے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے بعض مواقع پر کہ 2 چیزیں دیکھنی ضروری ہیں، جبکہ عام طور پر ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک چیز پر نگاہ گاڑ دیتا ہے. یہ چیز حضور سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی ہے. کتنی ثابت ہے یہ دوسری بات. جو مجموعی ایک سنت کا ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے، جو اسوہ رسول کا مجموعی نقشہ آتا ہے، اس میں ریشیو پروپورشن کیا ہے، کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے. لیکن جو وہاں تولا ہے اسے آپ نے سیر کر دیا، اور جو سیر ہے اسے بولا کر دیا، تو ختم ہو گیا معاملہ، برعکس ہو جائے گا. ایک نسخے کے اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 اجزاء ہیں، 6 اجزاء ہیں، یہ ماشا بر ہے، یہ تولا بر ہے، یہ چراغ بر ہے. آپ نے الٹا کر دیا، ماشے والے کو تولا کر دیا، چراغ کر دیا. اب وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے نسخہ ہلاکت بن جائے. تو اس اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے. سنت رسول بحیثیت مجموعی، آپ کا اسوہ بحیثیت مجموعی، اور اس میں ریشو پروپورشن کیا ہے، کیا چیز اول تو ثابت ہے، ثابت نہیں ہے تب تو پھر وہ بدعت ہو جائے گی عبادات کے اندر، اور جو ثابت ہے وہ کتنی، اس کو سامنے رکھ کر پھر انسان فیصلہ کرے. تو یہ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں، اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو تب کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا زور ہے، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے. فرض نمازوں، یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، بالفعل دیکھے. یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی. فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل. نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے. جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے. ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3، کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ.
تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات مکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں۔ اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ فرض کی یہ اہمیت ہے۔ تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ لوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں ہے۔ نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھیں۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھے، سائزات کھڑے رہے، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہوں، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں، اس اصل شے میں ہو، اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے، یہ نوافل منہ پر دے مارے جائے گا۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو، یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا؟ پکا منافق، حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے۔ درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھنا، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ، 30 نیکی الف لام میم پڑھنے پر ہو گئی۔ لیکن ہر جگہ پر، ہر وقت پر، ہر مناسب پس منظر، تو یہاں نماز فرض، روزہ فرض، اور یہاں چونکہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے اور حج بھی نہیں ہے، اس میں میں نے جیسے کہ واضح طور پر بیان کیا کہ وہ شخص ایسا ہوگا کہ جس پر یہ دونوں چیزیں عائد ہوتی ہی نہیں، نہ اس کے پاس کچھ ہے کہ زکوٰۃ ہو، اور نہ اس کے پاس مال ہے اتنا کہ وہ سفر کر سکے، اور پھر یہ کہ وہ جو حلال ہے اس پر قائم رہے، حلال کو حلال سمجھے، خام خواہ حلال کو اپنی شدت تقوی کی وجہ سے حرام نہ کر بیٹھے، جس سے بعض ہمارے ایک فوت شدہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے لوگ، وہ جو ہے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ کر بیٹھ جاتے، حلال کو حلال سمجھے اور استعمال کرے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، یا ایھا الرسول کلوا مما طیبات من الطیبات مما رزقناکم، کھاؤ بھائی، کیوں ان سے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج للناس لعبادہ والطیبات من الرزق، کہیں ان سے کس نے حرام کر دی ہیں وہ چیزیں جو اچھی ہے کھانے پینے کی، اور لباس اچھا جو ہے، ہم نے جو کچھ نکالا ہے لوگوں کے لیے زمین سے، کس نے حرام کیا؟ یہ تو اصل میں دنیا میں بھی اصلاً تو اہل ایمان کے لیے ہے، ویسے ہی ہے کہ دنیا میں کفار کو بھی ہم دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہی خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے، پھر کفار کے لیے تو ان میں حصہ رہے گئی۔ لہٰذا تقوی کا معاملہ بھی، جو حلال شے اسے حلال سمجھو اور استعمال کرو، اور جو حرام شے اسے حرام سمجھو اور اسے اجتناب کرو۔ اب یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے، فرض کیجئے کوئی شخص، اسے دیا تو گیا ہے، بکری کا گوشت کھا رہا ہے،
بتایا گیا اسے کہ یہ سور کا ہے، اور وہ اسے سور کا سمجھ کر کھا رہا ہے، تو اب وہ سور ہی کھا رہا ہے۔ حرام کو حرام سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اس میں تمہیں بتایا یہ گیا ہے، تم حرام اس کی تحقیق کرو، جو بھی کرو، اس کے بعد تو اگر ثابت ہو جائے کہ نہیں یہ بات غلط کہی گئی ہے، یہ تو بکری کا گوشت ہے، تو کھاؤ، ورنہ نہیں۔ تو اگر میں یہ کر لوں وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ، اب لم ازد علی ذالک کا مطلب کوئی یہ نکال لے کہ یہاں چونکہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں، لہٰذا زکوٰۃ لازم نہیں، یہاں چونکہ حج کا ذکر نہیں، لہٰذا حج نہ کرنا، جہاں ایمان کا ذکر نہیں، لہٰذا یہ اعمال اگر کوئی شخص کر رہا ہو، ایمان ہو یا نہ ہو، وہ تو بہرحال جنت میں جائے گا۔ یہ ہے جو کہ غلط نتیجے اخذ کیے جاتے ہیں۔ ایک پرٹیکولر، جس کو پی پی کال آپ کہتے ہیں، ایک بات جو ایک شخص سے معین سے کہی جا رہی ہے، اس کے مخصوص حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان حالات میں اصل جو مضمون ہے یہاں کیا ہے، وہ اصل میں فرض اور نفل کا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کا استعمال کرو، جو چیز حرام ہے اس سے اجتناب کرو۔ نماز فرض پڑھو، روزہ فرض رکھو، زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرو، حج فرض ہے تو ادا کرو۔ اگر فرض ہے، استطاعت ہے، پھر نہیں کرتے تو اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کی وہ اس کا حج کرے، جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی، سفر کی، لیکن جو نہیں کرے گا اس کا مطلب کفر کر رہا ہے۔ آپ اسے کافر کہیں گے نہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک طرح کا کفر ہے۔ ادخل الجنہ، تو کیا میں داخل ہو جاؤں گا جنت میں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ اب آئیے اگلی حدیث۔ یہ اصل میں حدیث نمبر 23 جو ہے، یہ جوامع الکلم کا گلدستہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور کا اپنا فرمان ہے، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جامع کلمات عطا ہوئے۔ مطلب یہ کہ 2 الفاظ میں، 3 الفاظ میں بہت بڑی حقیقتوں کو اور بہت ساری حقیقتوں کو سمو دیتا۔ یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں بھی ہے، قرآن میں سورۃ العصر میں پورا قرآن بھی موجود ہے۔ سورۃ العصر 3 آیات ہیں، اور امام شافعی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کرے، غور کرے، گہرائیوں میں جائیں، تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ بھی ان سے منقول ہے۔ پارہ عم جو ہے آخری، اس کی جو تفسیر لکھی ہے مفتی محمد عبدہ نے، اس میں کیا الفاظ آئے ہیں امام شافعی کے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، قرآن میں سوائے اس ایک سورت میں اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ وہی قرآن، وہی سورہ جو ہے سورۃ العصر، وہ پھیلتی ہے، کھلتی ہے، اور اس کے مضامین، اس کی شاخیں بنتی، الا الذین آمنوا، اب ایمان کے مباحث آ رہے ہیں، وعملوا، اب اعمال صالحہ کی تفصیل آ رہی ہے، اب تواصی بالحق کے مدارج اور اقسام بیان ہو رہی ہیں، اب صبر کے آ رہے ہیں، والعصر، زمانہ، تاریخی حالات آ رہے ہیں، اب بعض الرسل آ رہے ہیں، قصد النبیین آ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ گویا کہ ایک انڈیکس ہو گیا پورے قرآن کے مضامین کا سورۃ العصر۔ تو اسی طریقے سے جوامع الکلم، جوامع الکلم جو ہے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں الدین والنصیحہ، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، 2 لفظ ہیں، لیکن یہ کہ ہدایت کا ایک سمندر جو ہے بند کر دیا گیا اس کوزے کے اندر۔ اسی طرح یہ حدیث ہے، اور یہ ہے گلدستہ۔ الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا نصف ہے۔ کیوں ہے؟ دیکھیے، میں نے یہ بات بارہا بیان کی ہے کہ یہ جو عالم ہے، اس کے اندر نیکی کے داعی اور نیکی کے جو ہے بلانے والے اور خود اپنی ذات میں نیکی کے نمونے بھی موجود ہیں۔ فرشتے ہیں کہ نہیں؟ اور جیسے کہ شاہ ولی اللہ کا قول ہے رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد فرشتوں کی جو طبقہ اسفل ہے، سب سے نچلا طبقہ، اس میں شامل کر دیتی ہے، ارواح ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ قرب حاصل کرنا جو ہے روحانی طور پر، اس کے لیے پاکی شرط ہے، وہ ناپاکی کے قریب نہیں آتے۔ جیسے فرمایا گیا جس گھر میں تصویر ہو اس میں کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا، یا کتا ہو فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہے؟ جن چیزوں سے اس نیکی کو
اور اس لطافت کو جو ہے وہ مناسبت نہیں